چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے یہاں چور لایا گیا. تعویل جسے کہہ رہا تھا نا کہ تعویل کرو غلطی کی، یہ طریقہ ہے، اسلوب ہے نبوت کی تعلیم دینے کا اور اصلاح کرنے کا. چور نے اونٹ چرایا ہوا اونٹ کے ساتھ. لوگوں نے کہا جی انہوں نے چوری کی ہے. حضرت علی نے چور سے پوچھا تم نے چوری کی ہے؟ نے کہا جی میں نے چوری کی. کیا چرایا؟ کہ اونٹ چرایا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو چوری تم نے نہیں کی، لیکن مومن چوری نہیں کرتا، مسلمان چوری نہیں کرے. تم نے چوری نہیں کی. اونٹ سارے ایک شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. تم نے اونٹ کھولا اپنا سمجھ کر، وہ دوسرے کا نکلا. جی ہاں، تم نے اونٹ کھولا تھا اپنا سمجھ کر، وہ دوسروں کا نکلا، اس لیے اگر تمہیں چور بنا دیا. یہ تم نے چوری نہیں کی. اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے دوسرے کا سمجھ کر کھولا ہے. حضرت نے فرمایا اچھا بلاؤ جلاد کو ہاتھ کاٹنے کے لیے. جلاد بھی آ گیا. فرمایا تیل گرم کرو، تاکہ خون روکنے کے لیے تیل میں ہاتھ داخل کر دیا جاتا تھا، زمانے کا طریقہ تھا. وہ بھی تیار ہو گیا. جب سب آ گئے اور انتظار تھا کہ اب ہاتھ کٹے گا اس کا، علی رضی اللہ تعالی عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. مجلس سے اٹھ کر چلے گئے اور یہ کہہ کر گئے کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے. چلے گئے. کچھ دیر کے بعد آئے اور چور سے ایسے ملے جیسے اس سے پہلی ملاقات ہو رہی ہے. چور سے ایسے ملے جیسے پہلی ملاقات ہو رہی ہو. بھئی کیا بات ہے، تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے چوری نہیں کی، میں نے چوری نہیں کی. علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری. کو چھوڑ دیا، وہ چلا گیا. جلاد سے کہا جاؤ چھٹی. لیکن یہ کیا ہوا؟ لوگ امیر المؤمنین آپ نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین یہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے اعتراف کر لیا، آپ نے جلاد کو بلا لیا، ہاتھ کٹنے کا وقت آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اعتراف کرنے کی وجہ سے، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. وہ انکار کر رہا، وہ انکار کر رہا کہ میں نے چوری نہیں کی. سنو، میں نے چھوڑ دیا اس کو اس کے انکار کرنے کی وجہ سے. مجھے جو عرض کرنا تھا کہ تعویل، مسلمان کے فعل کی تعویل کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا گناہ کرنا اتنا برا نہیں جتنا مسلمان کو رسوا کرنا برا ہے. مسلمان کو رسوا کرنا اس لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. تو کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. یہ بات بہت ڈرنے کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے. ہمیں ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کسی کو حقیر سمجھیں تو یہ جب مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا اس کام پر باقی کیسے رکھ سکتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے. جب مسلمان کو حقیر سمجھنا آدمی کو اسلام سے محروم کر دے
تو پھر ساتھیوں کو حقیر سمجھنا وہ اس کام پر کیسے باقی رکھے گا ہمیں؟ اسلام سے محروم کر دیتا ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی اور امت اس طرح بنائی کہ آپ نے اجنبی، غیر، دوسری زبان کے، دوسرے ملک کے، دوسرے رنگ کے ان لوگوں کو اپنے یہ مقام دیا۔ اللہ اکبر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنایا، بلال کو مؤذن بنایا۔ اس زمانے کے مؤذنوں کی طرح نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں کہ مؤذن بھی یہ سمجھے کہ میں ایک بہت گھٹیا چھوٹا کام کر رہا ہوں، اور لوگ بھی یہ سمجھے کہ ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ تو اذان دے دیتے ہیں۔ نہیں، اس زمانے کے مؤذن کی طرح نہیں۔ اس زمانے میں مؤذن کا مقام بہت اونچا تھا، بہت اونچا مقام تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان کے فضائل بیان کیے اور مؤذن کا درجہ بیان کیا، مؤذن کا درجہ بیان کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو اذان کے ایسے فضائل بیان کر دیے اور مؤذن کا ایسا مقام بتا دیا کہ ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی ہم مؤذن بننے کے لیے، ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی اب کہیں کے لیے؟ مؤذن بننے کے لیے۔ ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا، ہر ایک کہے گا میں اذان دوں گا۔ آپ نے تو ایسا درجہ بتا دیا مؤذن کا کہ ہمارے درمیان جھگڑے ہوں گے مؤذن بننے کے لیے، ہر ایک مؤذن بننا چاہے گا۔ اے عمر جانے دے، اے عمر جانے دے، ان قریب و زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا، اذان سب سے گھٹیا کام سمجھا جائے گا، اور جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا، جو آدمی کسی کام کا نہیں ہوگا اس کو مؤذن بنا دیا جائے گا کہ بھئی چلو تم اذان دے لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اذان دعوت ہے، جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے، جو درجہ دعوت کا ہے وہ درجہ اذان کا ہے۔ سب سے اونچی گردنیں ہوں گی مؤذنین کی قیامت میں، مؤذن الگ پہچانے جائیں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتنا اونچا درجہ اذان کا خلفاء راشدین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اگر میں خلیفہ نہ بنایا جاتا تو مؤذن ہوتا۔ خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ اتنا مشغول رہتے تھے کہ نماز کی اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور نمٹایا کرتے تھے۔ اقامت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ امور خلافت مشغول رہتے تھے، اتنے مشغول آدمی تھے۔ تو فرماتے تھے کہ اذان کیونکہ ایک ذمہ داری ہے، کیونکہ نماز بھی اذان پر، روزے بھی اذان پر، سحر افطار بھی اذان پر، تو یہ اذان کی ذمہ داری میں نہیں لیتا خلافت کی مشغولی کی وجہ سے۔ اگر خلیفہ نہ ہوتا تو مؤذن ہوتا۔ حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کاش میں نے حسنین کے لیے آپ سے اذان لے لی ہوتی کہ انہیں دونوں کو آپ مؤذن بنا دیجئے، لیکن یہ کام نہ ہو سکا۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ اتنا اونچا مقام مؤذن کا ہے۔ یہ مؤذن آپ نے کس کو بنایا؟ حضرت بلال کو۔ حضرت بلال کو آپ نے مؤذن بنایا، مؤذن رسول کہلاتے ہیں۔ اتنا اونچا درجہ ہے اذان کا، وہ بلال کو دیا، یہ بتانے کے لیے کہ امت اس طرح نہیں بن سکتی کہ بھئی انہیں مؤذن کیوں بنایا، یہ تو ہماری قوم کے نہیں، ہمارے علاقے کے نہیں۔ نہیں، کیا عرض کروں، ایک جگہ شورا بن رہی تھی ملک میں، ایک صاحب بڑی قربانی دینے والے، بہت محنتی اس علاقے میں، ان کا نام آیا کہ بھئی ان کو بھی مشورے میں رکھا جائے۔ تو ایک صاحب کان میں آ کر کہنے لگے ہمارے کہ یہ تو دوسرے ملک کے ہیں
یہ تو دوسرے ملک کے ہیں، ہماری قوم میں سے نہیں ہیں اور ہماری زبان کے نہیں ہیں اور ہمارے ملک کے نہیں ہیں، رہتی چاہے یہاں ہوں لیکن یہ ہمارے قوم کے نہیں ہیں، ہمارے ملک کے نہیں ہیں، اس لیے ان کو شورا میں نہ رکھا جاوے، ورنہ یہاں کے مقامی لوگ کہیں گے کہ باہر کے آدمی کو شورا میں لے لیا۔ تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یہ اس لیے ہوئی یہ بات کہ انہوں نے دوسری زبان، دوسرے رنگ، دوسرے ملک والے کو غیر سمجھا، حالانکہ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ ساری دنیا میں بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ پیر میرا پیر ہے، ہاتھ میرا ہاتھ ہے، پیر کی انگلی میری انگلی ہے، یہ مطلب تھا اس روایت کا۔ یہ ساری دنیا بکھرے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ وہ کہنے لگے صاحب کہ انہیں شورا میں نہ لینا کیونکہ یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہیں۔ ہاں سنو غور سے، یہ قومیت کا، علاقائیت کا اور زبان اور رنگ کا عذاب ہے یہ جو امت کو پھاڑ دیتا ہے۔ آپ نے بلال کو مؤذن بنایا، حالانکہ حبشی ہیں، غلام ہیں اور اس ملک کے نہیں، دوسرے ملک کے ہیں، زبان بھی عربی نہیں ہے، لیکن آپ نے مؤذن بنایا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ میں واقعہ اس پہ عرض کر رہا تھا۔ اسامہ ابن زید رنگ سے کالے، چہرے پر چیچک کے داغ، کالا رنگ، ناک چپٹی، عربوں کی ناک سیدھی اونچی ہوتی ہے، خوبصورت، ان کی ناک چپٹی، روایت میں ہے افطس، اور رنگ کالا، چہرے پر چیچک کے داغ۔ جب آئے تھے چھوٹے تھے تو ناک بہتی تھی ایسے، یعنی برا منظر ہوتا چہرے کا۔ ایک مرتبہ گھر کی چوکھٹ میں ٹھوکر لگی، یہ گرے تو ان کی پیشانی پر زخم آ گیا، ادھر ناک بہ رہی تھی، ادھر خون بہنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ دیکھ اسامہ گر گیا، اس کی ناک صاف کر دے، اس کی پیشانی سے خون صاف کر دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے ذرا سا گھن آئی، کراہیت ہوئی کہ کیسے اس کا خون صاف کروں، کیسے ناک صاف کروں۔ تو میں نے تاخیر کی اٹھنے میں اور ان کے ناک صاف کرنے میں، مجھے ذرا کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ سمجھ گئے کہ عائشہ کو یہ کام کرنے سے گھن آ رہی ہے، تو روایت میں ہے کہ آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے حضرت اسامہ کے زخم سے خون اپنے ہونٹوں سے چوسا۔ آپ منہ میں خون لیتے تھے اور باہر تھوکتے تھے، پھر ہونٹ سے خون لیتے تھے، باہر تھوکتے تھے، یہاں تک کہ زخم کو آپ نے کپڑے سے نہیں اپنے ہونٹوں سے صاف کیا۔ زخم کو اپنے کیوں کیا؟ یہ ایسا کیوں کیا؟ اس لیے نہیں کہ اسامہ سے محبت ہے، بلکہ اس لیے کیا کہ صحابہ کو یہ دکھلائیں کہ ہمارے ماحول میں جو اجنبی آدمی آئے تو ہم اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ نے صحابہ اکرام کو اس کی تعلیم دی کہ تمہارے درمیان اجنبی آدمی کا مقام جب ہوگا، یہ تمہارا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ کی پیشانی کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر تھوکتے تھے، اس طرح آپ نے زخم صاف کیا حضرت عائشہ کو دکھانے کے لیے
حضرت عائشہ کو دکھلانے کے لیے کہ دیکھیں ہمارے گھر والے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی آدمی کا کیا اکرام ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں بس اس کے بعد پھر مجھے کبھی بھی حضرت اسامہ کے بارے میں میرے دل میں ایک کراہیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور مجھے ان سے آپ کا یہ منظر دیکھ کر اور آپ کا حضرت اسامہ کا اکرام دیکھ کر پھر میرے دل میں حضرت اسامہ کی محبت اور ان سے ایک تعلق پیدا ہوا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے، آپ فرماتے تھے اگر اسامہ لڑکی ہوتی تو میں اس کے لیے اچھے زیور بنواتا، اس کے لیے اچھے کپڑے بنواتا اور پھر بڑی عزت سے اس کو دلہن بنا کے رخصت کرتا، اس کی شادی کرتا. میں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے اپنے اسلوب سے بتلایا کہ تربیت اور تعلیم اور امت کیسے بنائی جاتی ہے اور تعلیم تربیت کیسے کی جاتی ہے. تو میرے دوستو عزیزو، کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا اسلام سے محروم کر دے گا. اسلام سے بھی سنو غور سے، یہی اسامہ عرفات کے میدان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے میں تاخیر کی. صحابہ سب انتظار میں، بڑے بڑے صحابہ سب آپ کے ساتھ. عرفات سے نکلنے میں دیر ہو رہی، بھائی کیوں نہیں نکل رہے، وقت ہو گیا، آپ کیوں تاخیر کر رہے عرفات سے نکلنے میں. جب دیر ہو گئی تو ہر ایک سوچ رہا تھا کہ آخر کیوں تاخیر ہو رہی ہے. اتنے میں اسامہ آئے، آپ فرمایا کہ ہاں ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، ہم اسامہ کا. سارے بڑے بڑے صحابہ سب ساتھ، سب انتظار میں. آپ فرمایا کہ ہم اسامہ کا انتظار کر رہے تھے، اب اسامہ آ گئے ہیں، اب چلو. اب اسامہ آ گئے، اب چلو. تو یمن والوں نے کہا، اہل یمن نے کہا کہ اس اسامہ کی وجہ سے ہمیں روکا گیا. کہاں یہ ہم سارے بڑے پرانے، یہ ایک بچہ، اس کی وجہ سے ہمیں روکا گیا. بھلا اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام کیا گیا، اس کا اتنا اہتمام کیا گیا، سو رہے جاگ رہے، اتنا اہتمام کیا گیا اس کا. یہ اہل یمن نے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کو اور حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا. ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا حیثیت ہے. بس یہ وجہ ہوئی کہ ابوبکر صدیق کے زمانے میں جب ارتداد آیا تو سب سے پہلے اہل یمن مرتد ہوئے. پوچھا گیا کہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا کیا سبب ہوا، کیوں مرتد ہوئے. بتایا گیا کہ اہل یمن اس لیے مرتد ہوئے کہ انہوں نے اسامہ کو حقیر سمجھا. اسامہ کو حقیر سمجھا، یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا. یہ اہل یمن کے مرتد ہونے کا سبب بنا، پھر اسامہ کو ہلکا سمجھا. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ کسی کو حقیر سمجھنا اس لیے کہ اس میں کوئی عیب ہے یا اس میں کوئی خرابی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم گناہ کو برا سمجھتے تھے، گناہگار کو برا نہیں سمجھتے تھے. نکرہ المعاصی للعاصی، کہ ہم گناہ کو برا سمجھتے تھے، گناہگار کو نہیں. گناہ کو نفرت گناہ سے تھی، گناہ کرنے والے سے نہیں، گناہ کرنے والے سے نہیں. بلکہ ابو درداء رضی اللہ تعالی نے
دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگ مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، پوچھا کیا بات ہو گئی؟ لوگوں نے کہا اس سے گناہ ہوا ہے۔ فرمانے لگے کہ اگر تم اپنے بھائی کو کسی کنویں میں پڑا ہوا یا کسی گڑھے میں گرا ہوا دیکھتے تو کیا اس کو نہ نکالتے اس میں سے؟ کہاں کیوں نہ نکالتے، اس کو ہم کیوں نہ نکالتے، گڑھے میں گر گیا نکالو۔ تو فرمایا کہ کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو جانا ایسا ہے